بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 32 ٹو 35 دیکھیں گے، اور بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو ان آیتوں میں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسے کچھ علماء اور اللہ والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ بناوٹی، یہ ڈھگنے والے لوگوں کو، یہ کس طریقے سے لوگوں کے مال جو ہے غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور شرک پھیلا کر، اور کیسے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے ان آیتوں میں، اور تفاسیر میں انشاءاللہ سنیں گے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جو ہے یعنی کہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں اور اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب کی جو ہے وہ سزا سنائی ہے. چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں، کون؟ یہ مشرک یہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھوکوں سے، اور نہیں رکے گا اللہ مگر وہ پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو، چاہے ان کافروں کو، نافرمانوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو. آیت نمبر 33 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کا دین تمام دین پر، چاہے یہ کام جو ہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو. آیت نمبر 34. یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، بے شک بہت سے علماء اور درویش البتہ کھا جاتے ہیں انسانوں کے مال غلط طریقے سے، اور وہ سب روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اور جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں، تو خوشخبری دے دو انہیں دردناک عذاب کی. آیت نمبر 35. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 35 میں فرما رہے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت کے دن تپایا جائے گا ان چیزوں کو، یعنی یہ سونے اور چاندی کے زیورات کو جہنم کی آگ میں، پھر داغا جائے گا اس سے، یعنی اس تپائے ہوئے سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ہے وہ جو جمع کر رکھا تھا تم نے اپنے آپ کے لیے، تو چکھو سزا اس کی جو تم تھے جمع کرتے تھے. اللہم لا تجعلنا منہم. انشاءاللہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 32 سے ہم دیکھتے ہیں.
اور یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے دین اسلام کا مجاز بتایا ہے کہ اصل میں دین اسلام کیا ہے، کس چیز کا کمبینیشن ہے، اور دین اسلام کی کیا حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ چاہتے ہیں، وہ کون چاہتے ہیں؟ پیچھے بات کس کی چل رہی تھی؟ مشرکوں کی، ٹھیک ہے، مشرکوں کی بات چل رہی تھی کہ یہ اصل میں مشرک، ان کا مقصد کیا ہے دین اسلام کے تعلق سے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھوکوں سے، اور نہیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا مگر وہ پورا کر کے رہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور کو، اور اس کام کے لیے چاہے یہ عمل کافروں کو کتنا ہی ناپسندیدہ کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، کافروں کو کتنا بھی ناپسندیدہ کیوں ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نور کو اپنا مکمل کر کے رہے گا۔ دیکھیے یہاں پر نور اللہ کس کو کہا گیا ہے؟ دین اسلام کو، الحمدللہ۔ اور اس کو سننے کے بعد آپ کو ضرور یہ فیل ہوگا کہ اس آیت میں الحمدللہ مسلمانوں کی جو ہے وہ آنکھ کان کو کھولنے والی باتیں کی گئی ہے۔ ان سے آج ان باتوں کو سن کر، ان آیتوں کو سن کر مسلمان کی آنکھ کھل جانا چاہیے، کان کھل جانے چاہیے، اور اس کے بعد کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ جو ہے وہ غیر لوگ جو ہیں، جو دین اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، وہ تمہارے اس دین اسلام کے چراغوں کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، چلو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آج اگر یہ جو ہے ایک دین اسلام کی جو شمع ہے، آج دیکھیں کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بتائیں آپ لوگ مجھے، کس کے ہاتھ میں ہے یہ دین اسلام کی شمع، یہ چراغ کس کے ہاتھ میں؟ بولے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ آج دین اسلام پر کون فالو کرتا ہے؟ دین اسلام کو، دین اسلام پر کون ہے؟ کون سا مذہب ہے جو دین اسلام کو فالو کرتا ہے؟ مسلمان ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ آج یہ دین اسلام کی شمع جو ہے وہ مسلمان کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں، ایک کینڈل لیں، آپ اس کو جلائیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں، اب آپ سے دور کچھ لوگ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، اگر وہ پھونک ماریں گے تو کیا آپ کی کینڈل بجھے گی؟ بولے بجھے گی؟ دور سے اگر کوئی پھونک مارتا ہے تو کینڈل بجھے گی یا نہیں بجھے گی؟ نہیں بجھے گی۔ لیکن آپ کے ہاتھ میں کینڈل اور آپ اس کو پھونک مارے تو کیا وہ بجھ جائے گی؟ بجھ جائے گی۔ ڈیفینیٹلی دیٹ مینس کہ آج دین اسلام کو غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ جو مسلمان منافقہ صفت ہوتے ہیں، سارے مسلمان نہیں، ایسے مسلمان جو ظاہری حال حلیہ اور چولا انہوں نے تو مسلمان کا پہن رکھا ہے، لیکن اندر سے کوئی ان کے اندر ایمان کی حرارت نہیں ہے۔ تو آج دیکھیے کہ دین اسلام کو سب سے زیادہ اگر خوف ہے، ڈر ہے، تو خود وہ مسلمانوں سے ہے، نہ کہ کافروں سے ہے۔ اور سیدھی سی بات دیکھیے، منہ کے پھوکوں سے کبھی بھی جو ہے وہ جو یہ دین اسلام کا چراغ بجھ نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں بجھے۔ جیسے کہ آج کے چیزوں کے منافق کا صفت مسلمان ہے، طریقے سے دین پر عمل کر رہے ہیں، بالکل جو پسند آیا دین کا حصہ لے لیا، جو نہیں پسند آیا اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اس طریقے سے تو دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ضرورت ہے مسلمانوں کو جاگنے کی، کہ غیر مذہب سے ان کے دین اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بھائی وہ اپنے دین اسلام پر جو بھی ان کا دین ہے، جو بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں، وہ چل رہے ہیں اس پر۔ دیکھیے پہلی بات تو مذہب ایکچولی نکلا کہاں سے؟ یہ ذہابہ سے نکلا ہے۔ مذہب نکلا ہے ذہابہ سے۔ ذہابہ کا مطلب ہوتا ہے چل، یعنی جو جس طریقے پہ چل رہا ہے وہ مذہب ہو گیا۔ لیکن اس پر جو ہے، جو دین اسلام آپ کو دیا گیا ہے، اس پر جب بندہ فالو کرتا ہے تو جب وہ جا کے مہذب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس وہ چلتا جا رہا ہے، اس کو جو بتایا گیا اسی پر عمل کر رہا ہے، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں آج کے ٹائم پر
یہ دین اسلام، یہ جو اللہ کا نور ہے، یعنی اس کا نور آج سمجھے کہ کیا ہے، یہ قرآن ہے جو اللہ کا نور ہے، اس کے ذریعے آج کے مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ دین اسلام کو دوسروں تک پہنچائے. ہاں، اب دیکھیے جیسے فار ایگزامپل یہاں پر جو بتایا گیا نا کہ ان کے منہوں سے آج کے ٹائم پر یہ پھوک کون سی ہے، یہ کون سی پھوک ہے آج کے ٹائم پر؟ یہ ہے میڈیا کی پھوک. آج انسان فردن فردن تو دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا رہے، میڈیا کے ذریعے کیسی کیسی افواہیں پھیلا کر کہ کیسے کیسے پروگرام سیٹ کر کے اور اس طریقے سے دین اسلام کے جو ہے وہ چراغ کو، دین اسلام کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج مسلمان بھی کتنے ایسے ہیں جو واقعی حقیقی مسلمان نہیں ہیں، اور وہ کس طریقے سے ایسے ایسے عمل کر کے اتنا نیگیٹو جو ہے ایفیکٹ دوسرے قوم پر ڈالتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. جی. اور اس میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کیسے کیسے فتنوں میں ڈالا جا رہا ہے. فتنوں میں ڈالنے یہ میڈیا ہی ہے جو دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے یا فتنے میں ڈال رہا ہے. تو کہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ انگلیاں اٹھتی ہیں، ان کے کردار پر نعوذ باللہ، یا ان کے ازواج مطہرات پر کبھی انگلیاں اٹھتی ہے. ناؤ ڈے جو فتنہ اٹھا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر، آپ دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں میڈیا کے تھرو ہمارے سامنے ہے. تو کیا پتہ چلا آج کا سب سے بڑا پھوک جو ہے دین اسلام کو کے چراغ کو بجھانے کا، وہ ہے میڈیا. دیکھیے ٹھیک ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کو رحمت سمجھے، زحمت نہ بنائے، اس کا صحیح استعمال کریں، اور صحیح استعمال کر کے اور جو ہے نعوذ باللہ اس کیٹیگری میں نہ شامل ہو جائیں میں اور آپ جو دین اسلام کے نور کو جو اپنے میڈیا جیسی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. آج کے ٹائم پہ دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ، اس کا مین پوائنٹ اگر آپ دیکھیں کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ اور اس فتنے سے بچے ہیں وہ لوگ جو قرآن کی تعلیمات لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، قرآن کے ذریعے جو ہے وہ دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور واقعی یہ لوگ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں. اور یہاں دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس کو اپنا لیا، جن لوگوں نے اس کے ذریعے جو ہے وہ آگے یعنی کہ اللہ کے پیغام کو پہنچایا، تو اور جن لوگوں نے چھوڑ دیا، یعنی سوچے ذرا، اب انہیں جو ہے سمجھے کہ ایک بہانہ مل جاتا ہے، اس طریقے سے کچھ بھی بہانہ ان کے پاس ہے، کوئی بھی ریزن وہ دے، بھائی ہم نہیں کر سکتے، ایسا ہے، کوئی بھی، چاہے فیملی میٹر ہو، فائنینشیل میٹر ہو، بچوں کا میٹر ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو سوچے ذرا کہ جنہوں نے چھوڑ دیا تو انہوں نے کیا اپنے لیے جمع کیا؟ کچھ نہیں ان کے ہاتھ آئے گا. دیکھیے جو اس راستے میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں اور جو نہیں کھپا رہے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں، دونوں ہی صورتوں میں انہیں جو ہے اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے. عقل مند کون ہے انسان جس نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو کھپا دیا؟ تو کھپا دے اپنے آپ کو، لگا دے اس وقت کو، اس صحت کو، اس مال کو اللہ کے راستے میں. بالکل بھی، کیونکہ وہی بندہ جو ہے خوش نصیب ہے، عقل مند ہے، جو اپنے جیتے جی ان تمام چیزوں کو صحیح استعمال کر کے اور اس اللہ کے نور کو پھیلانے میں اپنا حصہ اس نے ڈالا. دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اَن یتم نورہ، یس دیر از نو ڈاؤٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب اور پورا کر کے ہی رہے گا. پھر میرا اور آپ کا حصہ کہاں گیا؟ اس کو تو کام کروائے گا، وہ کسی سے بھی کروائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن پھر میں اور آپ میں رہ جائیں گے نا اگر ہم نے اپنا کوئی حصہ نہیں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام کو جب کہ آگ کے کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت ذرا اس چڑیا کے بارے میں ایک چوچ پانی لے آتی ہے. کہنے والے ہنس رہے، کہنے والے کہتے ہیں، دیکھنے والے ہنس رہے، دیکھ کر ہو تمہارے ایک بوند چونچ کے پانی سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے کیا، آگ بجھے نہیں بجھے مجھے اس سے کیا کرنا ہے، کم سے کم کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک حجت تو رہے گی میرے پاس، ایکسکیوز تو رہے گا، اللہ میں نے کوشش تو کی تھی نا. بس اس سے آپ لیسن لے سکتے ہیں کہ آپ کوشش کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نکلیں گے اور اللہ کے راستے میں کچھ اسٹرگل کریں گے، کوشش کریں گے تو سارا دن ہم سے غالب ہو جانا ہے، نہیں، لیکن ہماری کوشش تو رہے گی. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہہ تو سکتے اللہ جتنی طاقت تھی ہم نے کوشش تو کی. اب ہوتا کیا ہے، بندہ جب اس کوشش میں نکلتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پیئر پریشر آتا ہے، گھر والے ناراض، خاندان والے ناراض، اللہ تعالیٰ بولتے چھوڑ دیں. کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کر کے رہے گا. اللہ اکبر. سوچے ذرا
اب یہاں پہ دیکھیں فار ایگزامپل کہ 3 گروپ ہے، اوکے، 3 گروپ میں سے سمجھے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں کینڈل ہے، 2 لوگ اور وہاں موجود ہیں. اب ایک بندہ ہے جو وہ کینڈل یعنی کہ جلا ہوا ہے اور اس کو سنبھالے ہوئے پکڑے ہوا ہے، اور ایک اس کو پھونک مار کر بجھانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو بچا رہا ہے، پھونک آ رہی، کبھی ادھر بچا رہا ہے کبھی ادھر بچا رہا ہے، اور تیسرا بندہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، کھڑا ہے چپ چاپ سے، نہ وہ پھونک مار رہا ہے اور نہ وہ بچا رہا ہے. تو مجھے بتائیں ان تینوں میں سے بہتر کون ہوگا؟ کون بہتر ہوگا اسے بتائیں؟ بچا رہا ہے. جو بچا رہا ہے. ویری گڈ. جس کے ہاتھ میں کینڈل ہے، جس کے ہاتھ میں کینڈل ہے. اچھا، دونوں وہ لوگ جو ہے وہ خطرے میں ہے، یا دونوں جو ہے اللہ کے عذاب میں آ سکتے، جو پھونک مار رہا ہے اور دوسرا جو چپ چاپ سے کھڑا ہے. کیوں ایسا؟ کیونکہ آج حال یہ دیکھیں، برے لوگوں سے دین اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اچھے لوگوں سے خطرہ ہے. کون سے اچھے لوگ؟ جو غلط کام پر بھی لوگوں کے سامنے کہتے نہیں اور خاموشی سے تماشا دیکھتے رہتے ہیں. بتائی سمجھ لیں، خاموشی سے تماشائی نہ بنے. جہاں آپ کتاب و سنت کے خلاف کچھ دیکھیں بولا کریں، فوری طور پر دیکھیں کہ لوگ لعن طعن کریں گے، فوری طور پر لوگ پریشان کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہماری حجت تو رہ جائے گی کہ اللہ یہ تھی برائی، میں نے کوشش تو کی تھی اس کو روکنے کی. بس اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ ان تینوں گروہوں میں سے جو بندہ جس کے ہاتھ میں، ہم کو وہ مسلمان بننا ہے جو اللہ کے نور کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بچانے کا سورس صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے. دوسرے کسی سورس سے آپ دین اسلام کے نور کو جو ہے وہ بچا نہیں سکتے. چلے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آمد کے بارے میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا، آمد رسول کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ جو دین اسلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں نے جو ہے دیکھیے کہ پہلے کے جو رسول اور انبیاء تھے انہیں دین اسلام جو ہے وہ دے کر بھیجا گیا عمل کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے. جائیں بھائی آپ اپنی قوم میں جائیں، اس کو نافذ کریں، اس کو لوگوں کو منوائیں. لیکن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو غالب کرنا بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ جائیں آپ اور اس دین اسلام کو تمام دنیا کے دین پر غالب کر دیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیتوں کے ذریعے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کیوں بھائی؟ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، سوری ولو کرہ المشرکون. دونوں کی بات آگے دیکھیں کہ وہی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ذات ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کیوں بھیجا آمد رسول؟ لوگوں نے کیا مقصد بنایا؟ بھائی آمد رسول ہے، چلو بھائی ان کی میلادیں مناؤ، جلوس نکالو، جھنڈے لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، چراغا کرو. استغفر اللہ. آج مسلمان جب یہ دھوم دھڑکے میں پڑ گیا، آج کا مسلمان جب یہ ظاہر داری پہ پڑ گیا، اپنے مقصد کو بھول گیا. بنی اسرائیل نے بھی یہی غلطی کی تھی، ظاہر داری پہ پڑ گئی، کھانے پینے کے چکر میں پڑ گئی، اور جو ہے وہ دکھاوے میں پڑ گئی، تو انہوں نے اپنے آمد رسول کا مقصد فوت کر دیا تھا. آج کے مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس رسول کو اس لیے بھیجا ہدایت اور روشنی کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ کیا کرے؟ ظاہر کر دے یا پھر غالب کر دے اس کو، یعنی اس دین حق کو تمام ادیان پر. ادیان دین کی جمع ہے، تمام دین پر اس کو غالب کر دے. اور اس کام کے لیے مشرکوں کو یہ چاہے کتنا ہی ناپسند ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ اپنے مقصد کو پورا کریں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. الحمدللہ. دیکھیں ذرا کتنی کلیئر بات، اور تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے 3 سے 4 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں آمد رسول کی جو ہے وہ بات بتائی گئی. سورۃ النساء کی مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ میں نے اس رسول کو تمہارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ تم سب ان کو فالو کرو، ان کی اتباع کرو. وہ آیت تو اتنی اچھے سے یاد ہے کہ وہاں پہ بھی آمد رسول اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھائی کیوں میں نے بھیجا میرے محبوب کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آج دیکھیے کہ مسلمان نے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو دور کر دیا، اپنے پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا ہے. سوچے آپ ذرا.
اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پر مجھے اور آپ کو تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مقصد، یہ جو ایک پرپس آف لائف میں نے میرے رسول کو دیا، اب آگے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ آج دیکھیے دین کسی عالم کے پھیلانے کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی نقاب اور برقعے والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دین کو پھیلائے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے وہ دین کو پھیلانے کی کوشش کرے، جیسا بھی جو بھی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھیں فار ایگزامپل، پھر یہ یعنی کہ اللہ کے نور کی بات ہو رہی ہے نا، جسے سمجھیں کسی کا انتظار نہ کرے۔ فار ایگزامپل دیکھیں کہ اگر سمجھے کہ آپ کوئی بچہ ہے اور وہ بچہ سمجھے کہ گر گیا ہے کہیں یا ڈوب رہا ہے کہیں سمندر میں، تو آپ کیا کہو گے؟ ارے رکو رکو، اس کے پیرنٹس کو آنے دو، اس کے ماں باپ کو بلاؤ، بھائی کس کا بچہ ہے، ہمیں پتہ چلے گا، اس کے بعد ہم اس کو ڈوبنا بچائیں گے۔ ایسا کریں گے آپ تو یہ دیکھیں گے اس وقت کہ نہیں، بالکل یہ بچہ ہے اور کود کر اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ جی اسی طریقے سے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ کسی عالم یا پھر کسی عالمہ یا کسی برقعے والی یا ٹوپی والی یا پاجامے ٹوپے والی یا پھر شلوار قمیض والی کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے گا اور اس دین کو پھیلائے گا۔ نہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ کیوں؟ کیونکہ آج دین اسلام خطرے میں ہے، خود مسلمان کے ہاتھوں یہ خطرے میں ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں کہ ایسی آیتوں کو عام کیا جائے، لوگ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ اور دیکھیں کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، یہ سوال آپ کے بھی ذہن میں آتا ہوگا، اتنی خوبصورت باتیں دین اسلام کے تعلق سے دی گئی ہیں، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی اصل مقصد کیا ہے تمہارا، کیوں اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ ایک اور چیز، آج دیکھیے کہ جس طریقے سے عیدین کی نماز جو ہے مسلمان پڑھنے کے لیے جاتا ہے، الحمدللہ کیا میجورٹی ہوتی ہے، لوگوں کا کیا ہجوم جو ہے سڑکوں پر ہوتا ہے۔ بس اسی ایک پکچر کو آپ رکھ لیں کہ ہر مسلمان، حالانکہ جو لوگ ہوتے ہیں سب ایریا کے لوگ ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ناؤز باللہ کسی اور شہر سے آ رہے ہیں، کسی اور ملک سے آ رہے ہیں، نہیں، ہر بندے کا اپنے اپنے علاقے کا وہ عیدگاہ میں جا کر وہ نماز ادا کرتا ہے۔ یہی بھیڑ اگر صبح فجر کی نماز میں ہو تو دیکھیں آپ کافروں کے دل میں مسلمانوں کا کیا روب بیٹھ جائے گا۔ کسی کا ٹاک میں سن رہی تھی، بڑی صحیح بات انہوں نے کہی تھی کہ آج کے ٹائم پر اگر ہم صحیح مسلمان کی ایک کوانٹیٹی نکالے نا پوری دنیا میں، صرف ایک ملک کی بات نہیں کر رہے تھے، 2% ایک صحیح مسلمان نکلے گا، اور یہ بات واقعی 100% صحیح ہے۔ وہ مسلمان جو اللہ کو مطلوب ہے، 2% نکلے گا بندہ صحیح مسلمان جو ہوگا۔ تو آج ضرورت ہے مسلمانوں کو اس کتاب کے ذریعے جگانے کی۔ آج کا مسلمان واقعی سو رہا ہے، بس خود کما لیا، کھا لیا، گھر کو سنبھال لیا، سجا لیا، ختم ہو گئی اس کی ذمہ داری۔ تو خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو آپ کے کانوں تک پہنچایا، آپ کے دلوں تک اس کو پہنچائے، اور ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جس طریقے سے آپ جو ہے وہ بالکل یعنی کہ کسی بھی طریقے کی فرقہ واریت میں نہ پڑے، بالکل اللہ کی کتاب کو کہ ایک کامن بیس پہ، ایک کامن پلیٹ فارم پہ لے جا کر بات کریں تو الحمدللہ دل پہ بات اترتی ہے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کہ میرا مسلک، میری جماعت اور فرقہ واریت بات کرتے ہیں، اس طریقے سے تو بندہ قرآن کو کبھی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے آج اللہ کے رسول کے مقصد کو فوت کر دیا ہے، ان کے آنے کے مقصد کو فوت کر دیا ہے۔ تو دیکھیے کہ مجھے اور آپ کو بالکل دماغ پر اتنا زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے۔ اور آج ہمارے ارد گرد ایسا ماحول ہمیں نظر آتا ہے، اور واقعی قرآن کو پڑھنے کے بعد تو آپ سوچیں کہ آپ کو ایسا لگے گا کتنی غیب کی باتیں بتائی گئی ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پہلے سے باتیں بتا دی، اور آج کے ٹائم پر ہم اپنے آس پاس میں یہ سارے خرافاتیں دیکھتے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں مشرکوں کو اور کافروں کو جو ہے وہ یہ دین اتنا ناپسند ہوتا ہے، یا کیا وجہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی ڈیوٹی کو نہیں نبھا رہا ہے، یا آج مسلمانوں نے
اس کام کو، اس ذمہ داری کو جس کے اوپر دیا ہے، وہ اس ذمہ داری کو صحیح سے کیوں نہیں نبھا رہے؟ وجہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے علماء اور درویش یقیناً کھا جاتے ہیں انسانوں کے مال غلط طریقے سے، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور جو لوگ جمع کر رہے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں، تو خبر دے دو انہیں دردناک عذاب کی۔ ہوگا کیا اس دن؟ اس دن جو ہے تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں، اور داغا جائے گا، اللہ اکبر، اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لو دیکھو، ہاں ہما یہ کنز تم، کہ یہ ہے وہ تمہارا مال جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو پھر چکھو عذاب سزا جو تم جو ہے وہ جمع کر رہے تھے اس کے بدلے میں۔ بات آئی سمجھیں؟ یہ ہے وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے آج دیندار اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ دینداری کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ علماء و درویشوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو دیا ہے، لیکن لوگوں نے بھی نعوذ باللہ انہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ مان دے دیا ہے، اتنی زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ گمان کر لیا کہ بھائی اب جو یہ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں۔ بڑی بدبختی ہے کچھ مسلمانوں کی جو ایسا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کچھ جو دیکھیے کہ اخبار آیا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، بے شک دیکھیے بہت سے کثیر آیا ہے، کیا پتہ چلا یہ غلط کام۔ قرآن میں آپ کو اکثریت جو تعداد ملے گی، اکثر نافرمان، اکثر ایمان نہیں لانے والے، اکثر منافق، اکثر یہاں پہ بھی آیا دیکھیں کہ اکثر جو درویش اور جو علماء ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیں کہ علماء، یہ کون سے علماء؟ سب انہیں پتا ہے کیا دین ہے، کیا قرآن ہے، اور اللہ کیا سنت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کس کے معاملے میں، ساری نالج لینے کے بعد، اور کچھ ایسے درویش جو کوئی ان کے پاس بس چولہ پہن رکھا ہے اور لوگوں نے ان کو جو ہے دیندار سمجھ رکھا ہے، ظاہری دینداری کہہ لیں آپ۔ ایک کو تو چھوڑو بھائی، پوری کی ذمہ داری سے وہ نبھا نہیں رہا ہے اپنی ذمہ داری کو، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی لیکن صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے۔ ایک اس نے درویش کا چولا پہن تو رکھا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہے۔ حال کیا ہے دونوں کا؟ دیکھیے یہ دو ایسے طبقے ہیں جن کو سماج میں بہت عزت دی جاتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے نبھایا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ لیا کہ بھائی تمہیں کیا ذمہ داری ہے، کیا کرنا ہے، بالکل اس کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ کرتے کیا تھے؟ یقیناً وہ کھا جاتے ہیں انسانوں کے مال۔ کس طریقے سے بتائے گا مجھے کوئی؟ کس طریقے سے یہ انسانوں کے مال کھا جاتے ہیں؟ بولیے۔ ہے کچھ آئیڈیا آپ لوگوں کو؟ پہلے بھی اس ٹاپک پہ کافی بات ہو چکی ہے، کسی کو آئیڈیا ہے تو بتائیں کیسے وہ مال کھا جاتے ہیں لوگوں کے باطل طریقے سے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہیلو؟ جی آ رہی اوکے، بولے کس طریقے سے باطل طریقے سے کیسے کھاتے ہیں مال؟ ہے کچھ آئیڈیا یا میں بتاؤں؟ آپ بھی دیکھیے یہ فتنہ اپنے آس پاس دیکھتے ہوں گے۔ ابھی کسی انسان کو کوئی مسئلہ ہے، نہیں اس کو نالج کتاب و سنت کی، گیا وہ عالم کے پاس گیا، ٹھیک ہے بھائی یہ میرا مسئلہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، مسئلے کا حل جو اس نے دیا وہ اس کے مزاج کے اکارڈنگ، دیکھو مسئلہ یہ ہے میں چاہتا ہوں حل بھی یہ ہو جائے، ہاں ٹھیک ہے میری جیبیں گرم کر دو تم اور تمہیں میں فتویٰ دے دوں گا یہ ایسا ایسا ہے۔ سوچیں آپ ذرا، غلط فتوحات دے کر اور لوگوں کو جو ہے ان کے مرضی کے دین پر عمل کرنے کی پرمیشن دے کر اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں۔ درویش وغیرہ بھی ایسی ہے، نالج کچھ نہیں ہے، کہ اس طریقے سے ہاں جو کرنا ہے وہ تم کر لو، بس سارے تمہیں جو گناہ کرنا ہے کر لو، سال میں ایک دفعہ نماز پڑھ لو، ایسے ایسے جو فتوے دے دیتے ہیں یا ایسے ایسے جو مسئلے مسائل کے حل نکالتے ہیں، استغفر اللہ، مجھ سے اور آپ سے سماج میں چھپا ہوا نہیں ہے۔ پورا سال بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور کبھی سال میں ایک رات آتی ہے تم پڑھ لو یہ 50 کا 100 کا، سارے تمہارے سال بھر کے نماز سب معاف ہو جائے گی۔ مجھے تو خوف آتا ہے کہ کہنے والے کو ڈر نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا،
وہ سوچیں آپ ذرا کہ اس چیز کو جس نے فالو کیا تو بندہ اتنا طاقتور ہے کہ اتنے لوگوں کے گناہوں کو اپنی پیٹھ پر لاد لیتا ہے وہ. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کچھ لوگ مسئلے مسائل کا حل کہ تعویذ گنڈے اور اس طریقے کی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس میں پڑ جاتے ہیں. ہاں لو بھائی یہ میرا مسئلہ ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ حل ہے تمہارا، ایسا کر لو ویسا کر لو. اور دیکھیں آج فتوے کے نام پر کیسے کیسے لوگوں کو بیوقوف اور مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تعویذ گنڈوں کے نام پر لوگ سمجھتے دین یہی ہے، دیٹس اٹ. کیوں؟ کیونکہ اکثریت دکھتی ہے نا اس کی طرف. سوچے آپ ذرا، آج اگر ہر عالم بالکل صحیح ذمہ داری سے اپنا کام کرے، اللہ نے جس مقصد سے اپنے رسول کو بھیجا تھا اس مقصد کو لے کر چلے، تو کیسے آج دین اسلام کتنا خوبصورت طریقے سے دنیا میں جگمگائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے میں غالب کر کے رہوں گا، میں نے اپنے رسول کو اس دین کو غالب کرنے کے لیے تو بھیج دیا تھا. الحمدللہ آپ اللہ کے رسول اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے کہ یہ مذہبی جو ہے وہ علماؤں کا جو ان کے عمل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ بہت مہذب ہوتے ہیں لیکن عمل کی بات آتی ہے تو بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو بتایا جا رہا ہے تو ہر انسان اپنے حصے کا کام خود کرے. میں نے کہا نا یہ دین ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اپنے اپنے طور پر آپ لوگ بھی اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کریں انشاءاللہ. اب کیا ہوا، دین کے نام پہ جو انہوں نے مال جمع کیا، بات آ رہی سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. دیکھیں آج یہ بھی فتنہ ہم نے دیکھا ہے. آپ کسی کو دعوت دے بھائی قرآن کو سمجھ کر پڑھو، نہیں ہمارے ملا نے کہا قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھنے کا. فالو کیا انہوں نے ملا کو انہوں نے اپنے امام کو فالو کیا؟ نہیں، ہمارے امام جو کہتے ہیں ہم وہی پڑھیں گے، وہی کریں گے، اسی پر عمل کریں گے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا پھر اللہ کی آیتیں کچھ بھی کہیں. دیکھیے کتنا خلاصہ کیا گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. جب یقین کریں آپ اللہ کے کلام کو جب سمجھ جائیں گے نا، یہ سائیکولوجی آپ پڑھ رہی ہے انسانوں کی. آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئی سائیکو کا کوئی بھی ٹاپک لے کر یا سلیبس لے کر آپ پڑھے نہیں آپ نے کوئی بھی ایسا چیپٹر، لیکن یہ قرآن آپ کو پوری سائیکو سمجھا دے گا انسانوں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا کر کے یہ درویش، یہ عالم لوگ ایسے ایسے باتیں کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں. کتنی بڑی حقیقت ہے دیکھیں اس میں. اب کیا ہوا، کوئی بندہ ان کے پاس آیا، چل بھائی تجھے جو پسند ہے کر لے، دے دیا اس کی مرضی کا دین. اب وہ کر رہے ہیں اور ان کی جیبیں گرم ہو رہی ہے. انہوں نے کیا کیا، دینداری کو دکانداری بنا لی. اب جب دکانداری ان کی بن گئی، اتنا مال یہ جمع کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آگے کہ دیکھو یہ لوگ کون سے لوگ جو اپنی مرضی کے دین پر خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلاتے ہیں، تو جمع کر رہے ہیں سونا اور چاندی اور وہ نہیں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں. اچھا ان کے علاوہ ہر بندہ اپنے اوپر لے کہ جو سونا اور چاندی، یہاں پر دلیل ہے دیکھیں کہ سونے چاندی پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہاں زکوٰۃ کی بات ہے اصل میں، اور وہ نہیں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں. حق ہے زکوٰۃ اس کو دینا، اس کو پاک کرنا، یہ اللہ کا حق ہے، تو انسانوں کو دینا چاہیے، ہر مسلمان کو دینا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیں کہ آج پیچھے جزیہ کی بات چل رہی تھی تو اس کو بھی میں کلیئر کر دوں. جزیہ اصل میں دیکھیں کہ کیا ہے، یہ بھی یعنی کہ آج کے ٹائم پر آپ کہیں کہ فار ایگزامپل جیسے غیر ملک میں انسان رہتا ہے تو وہ ٹیکس دیتا ہے، رائٹ؟ اب وہ ٹیکس دے رہا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل یعنی کہ اس طریقے سے رکھا ہے کہ بھائی یہ جو تمہارا یعنی کہ تم غیر مسلم ہو، تمہیں اس ملک میں رہنا ہے تو تمہیں جو ہے وہ جزیہ دے کر رہنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ زکوٰۃ مسلمانوں پہ فرض ہے، غیر مسلم پر نہیں ہے. اب یہاں پر بات آئی ہے زکوٰۃ کی تو مسلمان دے گا. اب دوسرے مذاہب کے جو لوگ رہ رہے ہیں تو وہ کیا دیں گے، وہ اس کا الٹیمیٹ کیا دیں گے، جزیہ دیں گے، وہ ٹیکس بھر کر رہیں گے. کتنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام یقین کریں کہ اتنا انصاف والا ہے. آپ نارملی جیسے ہم انڈیا کی بات کریں تو ٹیکس کس پر ہم بھرتے ہیں، بتائے گا کوئی؟ ہم سیونگ پر بھرتے ہیں کیا انکم پر بھرتے ہیں؟ بولے زکوٰۃ سیونگ پر ہوتی ہے کیا انکم پر ہوتی ہے؟ سیونگ پر سر. نو سوری میں زکوٰۃ بول رہی ہوں. ہاں زکوٰۃ سیونگ پہ ہوتی ہے، ہاں چلے سوری. اور ٹیکس کس پر ہوتا ہے، سیونگ پر ہوتا ہے کہ انکم پر ہوتا ہے؟ بولے
دیکھیے آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا شفقت کرتا ہے اپنے بندوں پر. دنیا والوں نے تو بھائی تمہاری کمائی کا کچھ نہیں چھوڑا، ٹیکس بھرتے رہو چاہے تمہارے پاس کچھ بچے یا نہ بچے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ زکوٰۃ تمہیں انکم پہ نہیں دینی ہے. تم لاکھوں کروڑوں کچھ بھی کماؤ، تمہارے پاس جو بچا ہوا ہے، اچھا وہ امیجیٹلی نہیں، جو تمہارا یعنی ایئرلی سیونگ ہے اس پر کتنا شفقت محسوس ہوتی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. لیکن دنیا والے تو ٹیکس کے نام پر کھا جاتے ہیں بندے کو. بھائی اس کی انکم ہوئی ہے لاکھوں کروڑوں میں، بچا کچھ نہیں، فری بھرتے رہو. استغفر اللہ. یہ دیکھیے کہ وہی آپ سوچے کہ دین اسلام کا ایک ایک سسٹم اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا ہے، بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں سے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سونا چاندی پر اللہ کے راستے میں سونے چاندی میں سے پیسے نکال کر یعنی زکوٰۃ وغیرہ نکال کر جو لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. خوشخبری کی بات کیا ہے بھائی یہاں پر؟ جس طریقے سے دیکھیں آج دنیا میں مال انسان جمع کرتا ہے نا، کیوں؟ میں نے اکثر جو جملے سنے نا میں وہی آپ سے شیئر کرتی ہوں. ہمارے بچوں کا فیوچر سے ہوئے گا، لائف سیٹل ہو جائے گی، عموماً یہی جملے سننے ملتے ہیں. فیوچر کو لے کر بہت زیادہ جو ہے فکر مند ہوتا ہے انسان نا، دیٹس وائی وہ سیونگ کرتا ہے اور بہت سارے مال جمع کرتا ہے یا اس طریقے سے. حیرت کی بات ہے کہ دیکھیں آپ فیوچر میں آپ خود ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جن بچوں کے لیے آپ وہ سیونگ کر رہے ہیں یو ڈونٹ نو کہ وہ بچے بھی میرے رہیں گے یا نہیں رہیں گے. بالکل نہیں، ایسا مت سوچے. فیوچر سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سوچ کر تو آپ کبھی بھی جو ہے بھائی اس مال سے میرے بچوں کا فیوچر سیٹ ہو جائے گا اور کہ یا پھر جو ہے وہ بہت زیادہ لائف سیٹل ہو جائے گی، یہ غلط سوچ ہے انسان کی. آپ اللہ پہ بلیو کریں، اس مال پہ بلیو نہ کریں. مال آج ہے کل چلا جائے گا تو سوچے کیا ہاتھ آئے گا آپ کے. تو اصل چیز ہے سوچ کی، کہ بندہ جو سوچتا ہے نا اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے. انشاءاللہ ہم قرآن میں پڑھیں گے آگے جا کر اس چیز کو، اوکے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہے. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں اچھے گمان کے ساتھ ہوں، نہیں، گمان بس تم جیسا سوچو گے ویسی ہو جائے گا. چلیے مال کے ذریعے آپ نے اپنے بچے کی لائف سیٹل کرا دی، لیکن وہ بھی ویسی ہو گیا، مال 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 پوری زندگی، نہ اس کو پیرنٹس کا خیال، نہ اللہ کی عبادت کا خیال، نبی کی سنت کا خیال، کچھ بھی نہیں اس کے پاس ہے. تو خسارے میں وہ مال تو وبال بن گیا آپ کے بچے کے لیے. اور کتنے لوگ، حیرت کی بات ہے کہ ابھی دورے قرآن میں اللہ کا شکر ہے کہ کافی ایسے فیڈ بیک آئے، زکوٰۃ کی جب باتیں یہاں پر آئے سورۃ البقرہ میں آئی، بولے ہم نے تو کبھی زکوٰۃ دی نہیں، اور 50 تولہ سونا بندی اپنے پاس رکھی ہے. سوچے کتنی حیرت کی بات ہے. میرے تو پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. سوچے آپ ذرا، آپ سوچے کہ میں نے کہا آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اچھا ایک سے بات ہوئی تو تقریباً 30-40 تھے اس کے بعد تولے سونے. تو ابھی کیا ہے، تو ابھی تو بہت کم رہ گیا، اور میرے شوہر بیمار ہو گیا تو اس میں چلا گیا، ایسا چلا. میں نے کہا چلا نہیں گیا، وہ اصل میں اللہ کا حق ہے جو لے لیا اللہ نے، آپ نے ادا نہیں کیا اس کو ایئرلی. وہ حق بنتا تھا کہ آپ اس کو ادا کریں. اب تو یعنی اس طریقے سے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی یا اس طریقے سے ہمارے پر حالات ڈال دیتا ہے کہ بندے کا ہاتھ آیا سب کچھ چلا جاتا ہے. سوچے اب دیکھیے ان کو یہ بھی خوف نہیں تھا کہ یہ جو جمع کر رہے ہیں یہ بیکار کام میں اس کو لگا رہے ہیں، ان کو بڑی جواب دہی کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، جواب تو دینا پڑے گا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. دین کے نام پہ یہ سمجھیں آپ کی مال جمع کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جائز طریقے سے کمائیں اور اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں آپ اگر دین کا کام کر رہے ہیں صحیح میسج لوگوں کو دیں. غلط میسج دے کر اور صرف دنیا کمانے کے لیے استغفر اللہ، یہ کبھی نہ کریں. مزید اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دو. کیوں؟ یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ مال جو میں جمع کر رہا ہوں تو یہ اپنے حق میں بہت اچھا کر رہا ہوں؟ نہیں، تو ان کو سمجھا دو ٹھیک ہے تمہارا فیوچر کیا ہوگا، دردناک عذاب ہوگا کیا اس دن تپایا جائے گا ان چیزوں کو جو بھی انہوں نے مال اللہ کی نافرمانی سے جمع کیا ہے، اس کو میلٹ کیا جائے گا جہنم کی آگ میں. پھر اس کو جو ہے یعنی کہ بولتے ہیں نا داغا جائے گا، کہاں پر؟ ان کے پیشانی پر اور ان کے سائڈ یعنی ان کے پہلوؤں کو بھی اور ان کے پیٹھوں کو بھی.
آپ سوچیں کہ میں بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ 3 پارٹس آف دی باڈی کیوں آئے ہیں؟ ایک تو فور ہیڈ، یہ ہمارا کہ بیک جو ہوتا ہے، کروٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ، اور ایک ہماری پیٹھ. یہ 3 چیزیں کیوں پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ جب ان کو اللہ کے راستے میں دینے کو کہا جاتا تھا نا، تو بہت یعنی کہ تیوری چڑھاتے تھے. اور دیکھیں کہ تیوری انسان چڑھاتا ہے نا، فور ہیڈ پہ اس کا اثر دکھتا ہے اس کو کہ مجھے کیا ضرورت ہے دینے کی، اس طریقے سے. اچھا، اور اتنی بے فکری کی نیند سو رہا ہے کروٹوں پہ، پیٹھوں کے بل، اور اس کو بالکل خبر نہیں ہے کہ یہ جو مال یہ جمع کر رہا ہے یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. تو یہ آرام کی نشانی ہے کہ کیسے انسان جو ہے بہت یعنی کہ فقر سے رہتا ہے اللہ کا حق نہیں دے کر بھی. تو ان چیزوں کو اس سے جو ہے وہ جہنم کی آگ میں تپا کر اس کو داغا جائے گا، اور کہا کیا جائے گا، لو یہ ہے وہ تمہارا مال جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے. اللہم لا تجل منہم. دعا کرے فوراً، اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. دیکھیے کہ مال جمع کرنا بری بات نہیں ہے. دیکھیے اس کو بالکل بھی آؤٹ آف کانٹیکس یا پھر غلط معنی میں آپ نہ لیں. آپ میں سے سوچے کوئی ہے مال لیں، آپ جمع کریں، لاکھوں کروڑوں اربن ملین ٹریلین جتنا آپ کو جمع کرنا ہے آپ کریں، لیکن اس کی حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جمع کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کو منع نہیں کرتا جمع کرنے، لیکن اس کا حق ادا کرتے رہیں تو وہ اپنی جگہ جو ہے وہ اچھی چیز ہے. اس کو ہاتھ میں رکھیں، اس کو دل میں نہ اترنے دیں، کیونکہ مال کی محبت، دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی تو اللہ کی محبت جاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ بول رہے لو تم نے اپنے لیے جو جمع کیا تھا یہ وہ مال ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پھر لو چکھو سزا اس کی جو تم جو ہے وہ تکنزون، جو تم جمع کیا کرتے تھے. کنز دیکھیے کہ اس مال کو کہا جاتا ہے کنز جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. ٹھیک ہے، بات آ گئی سمجھ میں؟ یعنی کہ مال خزانے، کنزن جو ہوتا ہے مال اور خزانے کو کہا جاتا ہے، لیکن سارے مال نہیں، اس مال کو کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے. اللہ سے دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. بلکہ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا مطلب ہی ہوتا ہے زکی، پاک کرنا. انسان ایک مسلمان جب اللہ کے راستے میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو اپنی جو ہے کسٹڈی میں لے لیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ بندے کا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نگرانی میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو کہ ضائع ہونے سے، اس کو چوری ہونے سے. اور پھر ایک واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا نا، یہ آپ کو یاد ہوگا اگر زکوٰۃ کے تعلق سے، کہ کیسے ایک بچے کو کھیلتے کودتے ایسے کچرے کے پاس ایک نیکلس کا باکس ملا، اس کے اندر نیکلس تھا. اچھا جو ہے وہ صفائی کرنے والے نے تو دیکھا ہی نہیں کہ اس کو کھول کر، وہ سوچا بس خالی ڈبہ ہوگا، لے بھائی بچے کو دے دیا تو کھیلتے رہے، اور بچی کھیلتے کھیلتے گھر لے کر چلی گئی. بڑے ہمارے ایک اسٹاف ممبر کی کہانی میں آپ کو بتا رہی ہوں. گھر لے کے چلی گئی، اس کے پیرنٹس نے کھول کے دیکھا تو کافی ہیوی، تقریباً کتنا ہیوی اس کے اندر نیکلس اور ایئرنگ دونوں تھا. پھر وایا کیسے وہاں تک پہنچا، گو ڈاؤن تک وہ شاید باکس پہنچا تھا، کچھ کاریگروں نے اس کی صاف صفائی کری تو وہ اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے کچرا سمجھ کے. پھر وہ لوگ تھے نہیں وہاں پر، اب وہ وطن گئے تھے، کہاں سے آئے، جب وہ نیکلس کی کی ڈھونڈن ڈھانڈی مچنے لگی کہ کہاں ہے شور اٹھا. اب انہوں نے خیر سب کو اناؤنس بھی کیا کہ کسی کا ہے جس کا ہو پوری کہ پروف دکھا کے وہ لے جائے اپنا. میٹنگ اٹینڈ کری گئی سوسائٹی کے، ایسا سب. تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس پورا اس کا یہ ہے بل ہے، آپ چلیں سنار کے پاس سے پتہ کر لیں. اور اسی کے ڈیزائن کا بینگلس وغیرہ بھی ان لوگ کے پاس تک ہے. پھر یہ رمضان کا مہینہ میں بتا رہی ہوں آپ کو، رمضان کے مہینے کی بات ہے. مجھ سے بھی کافی خیر وہ جو تھے ہمارے ساتھی، انہوں نے مشورہ کیا کہ میں سب میں کیا کروں، اس کا کیا نہیں. میں نے کہا آپ جو بھی کریں گے پورا پروف کے ساتھ کریں. آپ اس تعلق سے کوئی کال اٹینڈ کریں گے اس کو ریکارڈ کریں. آپ جب کسی سے بات کریں سوسائٹی ممبر سے تو 4 لوگوں کو سامنے رکھ کے بات کریں تاکہ کل آپ کے اوپر یہ وبال نہ آئے. خیر جو بھی ہو، پھر ایک بات میں نے ان سے کہی تھی جو انہیں بڑے اچھے سے یاد رہ گئی. میں نے کہا کہ یہ جس بندے کا بھی ہے، اس بندے نے اگر اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو یہ حقدار جس کا ہے یہ حق اس کو مل جائے گا، آپ فکر نہ کریں. بولے ہاں مجھے بڑی فکر ہے یہ کہ سب بچے کے ہاتھ سے. میں نے کہا اللہ نے آپ کے ہاتھ سے یہ کام کروانا ہے، اللہ کو پتہ ہے آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، دیٹس وائی اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. خیر اس کے بعد وہ شخص اس کے پاس گیا، اس نے سارے بل وغیرہ دکھائی، یہ پورا پروف کیا گیا کہ ہاں اسی آدمی کا ہے. اس کا بل دیکھا گیا، اس سنار سے پتہ کیا گیا، سارے
پھر اس کے بعد پھر انہوں نے ایریا کے ایم ایل اے کو بلایا، باقاعدہ میٹنگ رکھی، پورے پروف کے ساتھ جو ہے اس آدمی کے جو ہے یعنی کہ حوالے کیا اور پوچھا انہوں نے کیا آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے؟ تو بولے ہاں میں ہمیشہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ تو پھر ان کو میری بات یاد آئی کہ ہاں ٹیچر نے کہا تھا میری کہ یہ بندہ اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو میں نے کہا میں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لوں گا، کہیں ایک ٹکڑا آپ کا نہیں جا سکتا ہے، کوئی حق نہیں مار سکتا ہے آپ کا اگر آپ نے اللہ کا حق ادا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کو ہمارے ذریعے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اس کتاب کو سیکھ کر جو ہے وہ سکھانے والا بنائے، اور جو ہے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے۔ ٹھیک ہے، ایسے بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ اس زکوٰۃ کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنی ماں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں موٹے موٹے کنگن تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اس سے کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو بولے کیا تم چاہو گے کہ تمہیں جہنم میں آگ کے بڑے موٹے موٹے کنگن پہنے جائے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو خیر اس نے جو ہے اللہ کے رسول کو اس کنگن کو اتار کے دے دیا، اور یہ بول کر کہ میں جو ہے کبھی اس کی زکوٰۃ میں نے ادا نہیں کی، لیکن آپ گواہ رہنا کہ میں نے اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں آج دیکھیے آپ کے پاس جو ہے وہ فی الحال آپ کا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے دے جائیں اللہ کے راستے میں۔ کیوں؟ آپ جب جائیں گی نا تو بعد میں آپ کا کچھ نہیں رہ جانا ہے، وہ سب وارثوں کو ملنا ہے، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بعد میں دیکھیے وارث اس کو آپ کے کہ صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ کے لیے دیتا ہے نہیں دیتا ہے، دیٹ از ڈفرینٹ میٹر۔ نہیں، تقریباً تو نہ کے برابر دیکھا گیا ہے، لیکن آپ اپنے جیتے جی ہر چیز کی وصیت کر جائیں کہ بھائی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، لیکن ہو سکے تو جیتے جی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ سب کچھ دے دلا کر چلے جائیں۔ بعد میں دیکھیے کہ کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ نہیں آنی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے ہاتھ میں آج 1,00,000 روپیہ ہے، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، یہ پورا 1,00,000 روپیہ آپ کا ہے، آج آپ مرے تو اس میں سے کچھ نہیں ملنا ہے آپ کو، یہ سب وارثوں کو چلا جائے گا۔ جتنا ہو سکے اپنے ہاتھ سے آج کر جائیں، دے جائیں، وہ لکھ دیا جائے گا آپ کے کھاتے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔